بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر اس ہفتے کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم حسرت موہانی کی غزل مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی پڑھیں گے۔ تو حسرت موہانی کا تعارف کرواتا چلوں آپ کو کہ حسرت موہانی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں انہوں نے وفات پائی۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ علی گڑھ کالج سے BA کیا، کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ بھی نکالا۔ حسرت کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حسرت موہانی نے طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں اور انہیں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ قید بھی گزارنا پڑی۔ عزیز طلبہ، حسرت موہانی کے کلام کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں۔ ان کا بنیادی عنصر تغزل ہے، اسی لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ حسرت کی مشہور تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہیں۔ غزل ایک بار پڑھ دوں کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ آخری شعر ہے کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں بیٹا۔ پہلا شعر ہے کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ مصیبت کہتے ہیں دکھ، تکلیف، مشکل۔ راحت فضا خوشی کو بڑھانے والی، آرزو تمنا، خواہش، رہنما رہبر۔ عزیز طلبہ، اس شعر کی تشریح ہے کہ رئیس المتغزلین کے عظیم لقب کے حامل شاعر، جنہیں زمانہ حسرت موہانی کے نام سے یاد کرتا ہے، وہ اس شعر میں اس فلسفے کو بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خواہش کو دل میں بسا لیتا ہے تو اس کی راہ میں آنے والی تکلیفیں اس کے راحت و سکون میں اضافہ کرتی ہیں۔ جب انسان محبت الہی کو اپنا محور و مرکز بنا لیتا ہے تو راہ خدا میں پیش آنے والی تکلیفیں اور مشکلات نہ صرف اس کے سکون میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ اسے قرب الہی کی خوشی سے بھی مالا مال کر دیتی ہیں۔ اگر انسان محبوب کی خواہش، چاہت اور تمنا کو اپنا رہبر بنا لے تو اس کی خوشنودی کے لیے ہر مصیبت اور تکلیف کو خندہ پیشانی سے نہ صرف برداشت کر لیتا ہے بلکہ اس راہ میں آنے والا دکھ باعث سکون بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تشریح میں نے بتائی آپ کو عشق حقیقی کے حوالے سے۔ عشق مجازی کے حوالے سے بھی آپ کو اس شعر کی تشریح بتا دوں کہ اس شعر میں شاعر حسرت موہانی اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب،
جب سے تمہارا اور میرا تعلق شروع ہوا ہے مصائب کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ مصائب میرے لیے ہمت شکنی کی بجائے خوشی کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ میرا ہر دکھ راحت فضا ہو جاتا ہے۔ یعنی شاعر محبوب کے عشق کو اپنے لیے رہبر اور رہنما قرار دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ جب سے میرے دل میں محبوب کی چاہت پیدا ہوئی ہے تو گویا وہ چاہت زندگی کے ہر معاملے میں میرے لیے رہنما کا کردار ادا کر رہی ہے۔ حوالے کے شعر کے طور پر آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ سارے عشاق کے لیے انجم رہبر و رہنما تیری خواہش۔ دوسرا شعر ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ معنی بتاؤں، وفا کا دیس، دیار وفا، وفا کا دیس۔ اس کے بعد ہے باد سرسر، تیز ہوا مراد آندھی، صبا صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، باد نسیم۔ اس شعر کی تشریح ہے کہ اس شعر میں حسرت موہانی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب عشق الہی کا سچا پرستار دنیا و مافیہا سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے تو ازلی، ابدی اور لازوال حقیقی حسن کی رعنائیاں اس کے دل میں بس جاتی ہیں۔ پھر اس کی لگن اور محبت اتنی زیادہ مضبوط و مستحکم ہو جاتی ہے کہ راستے کی بڑی سے بڑی مشکلات اسے راہ خدا سے نہیں روک سکتی۔ اس کا دل دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ صرف اور صرف رضائے الہی کا متلاشی ہوتا ہے۔ دنیاوی مصائب و مشکلات کو وہ خاطر میں نہیں لاتا۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی عشق حقیقی کے حوالے سے اس شعر کی تشریح۔ کچھ عشق مجازی کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر اس شعر کو عشق مجازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے گھر تک کا راستہ وہ راستہ ہے جہاں آندھی اور طوفان بھی صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی طرح سکون پہنچاتے ہیں۔ محبوب تک پہنچنے کی خواہش کا جذبہ سچا اور پکا ہو تو راستے میں آنے والی مشکلات اور تکالیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جب جذبے صادق ہوں تو منزل ضرور مل کر رہتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے کوچہ محبوب کی باد سرسر بھی صبا ہو گئی ہے۔ زمانے کا ہر تھپیڑا عاشق کے گال کو مزید حسن آمیز کر جاتا ہے۔ جیسا کہ غالب کا ایک شعر ہے کہ وہ مزہ دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ شعر نمبر 3 ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ، ٹھکرایا ہوا، بارگاہ عطا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو کہ حقیقی عطا کرنے والی ہے، گنہگار غلطی کرنے والا۔ اس کے بعد ہے خطا، غلطی۔ اس شعر کی تشریح ہے بیٹا کہ شاعر حسرت موہانی اس شعر میں اپنی درماندگی، بے بسی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک مصیبت زدہ، ٹھکرایا ہوا انسان ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ عطا سے
ملا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، اسے خلقت سے نوازا، اس کے تصرف میں تمام کائنات کی ہر نعمت کو کر دیا، اور یہاں تک کہ قرآن نے اسے اللہ کا نائب قرار دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والے ہیں۔ اچھا، دوسرے مصرع میں شاعر اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اور میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ میں ایک گناہ گار ہوں، لیکن تیری عطا کے سامنے میری غلطیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، غالب ہے۔ بس اے پروردگار، میرے اعمال، میرا خلوص نیت اور میری نیکیاں تیرے لطف و کرم کے آگے کمتر اور حقیر ہیں۔ میرے گناہوں کے باوجود تیرا فضل میرے شامل حال رہتا ہے۔ تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ بقول شاعر کہ بندہ ہے گناہ گار، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ دراصل شاعر اس شعر میں انسانی فطرت کی غمخواری کر رہے ہیں کہ گناہ اور نافرمانی اس کی سرشت میں شامل ہے، لیکن معاف کرنا اور عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ معنی بتا دوں، رتبہ دان کہتے ہیں قدر و قیمت کو پہچاننے والا، اونچے مقام کو پہچاننے والا۔ حالت، کیفیت، شوق، ذوق۔ اس شعر میں شاعر حسرت موہانی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی محب اپنے محبوب کی خاطر عشق و محبت کی راہوں پر چل پڑتا ہے تو وہ اپنی ظاہری حالت و کیفیت سے غافل اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا محبوب اللہ تعالی ہو، رب کائنات ہو، تو وہ رب کائنات کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، کہ وہ شعر بھی ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مٹا کر مطلوبہ مقام حاصل کر جاتے ہیں۔ بیٹا، اگر اس شعر کو مجازی معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ دیکھو، تمہاری محبت میں میری حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے، تمہاری محبت میں میں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اور تمہاری محبت ہی میں ذلیل و خوار اور رسوا ہو گیا ہوں۔ دراصل اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی نظر کرم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بقول شاعر، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ آخری شعر ہے کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اس شعر میں معنی پہلے آپ کو بتا دوں کہ انتہا حد، ابتدا آغاز، اور تشریح اس شعر کی کچھ یوں ہے کہ اس شعر میں شاعر حسرت موہانی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے سفر کا
آغاز کر دیا ہے، اور اگر میں نے ثابت قدمی سے اپنا سفر جاری رکھا تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ دراصل شاعر یہاں اپنے جذبہ صادق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر جذبے صادق ہوں تو انسان منزلوں کو پا ہی لیتا ہے، اور جب انہی صادق جذبوں کے ساتھ کسی سفر کا آغاز کر دیا جائے تو پھر تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے کا جذبہ ہی انسان کو اس کی منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ مقصد سے سچی لگن ہو تو انسان اپنے مقصد کو ضرور پا لیتا ہے۔ بلند ہمت لوگ ہمیشہ اپنی نظر منزل پر رکھتے ہیں، چلتے چلتے تھک جائیں تو رکتے نہیں بلکہ سفر جاری رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ چلنے والے ہمیشہ کامران ٹھہرتے ہیں۔ دوسری طرف عزیز طلبہ، اس شعر میں زندگی کے اس فلسفے کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور زندگی کا سفر کرتے کرتے ایک دن طے ہو جاتا ہے، اور وہ جلد یا بدیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کا قیام بہت ہی مختصر ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے واپسی کے سفر کی ابتدا ہو گئی ہے، اور ایک دن ہم انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ جو دن گزرتے جاتے ہیں زندگی کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک دن زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا۔ اشعار کی تشریح مکمل ہو گئی۔ مشقی سوالات دیکھتے ہیں اس کے۔ پہلا سوال ہے کہ شاعر کے ہاں مصیبت کی راحت فضا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رضائے الہی کے سلسلے میں پیش آنے والی ساری مشکلات اور مصیبتیں اس کے لیے باعث اطمینان ہیں، کیونکہ یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ اس کا جواب یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ محبوب کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے کیونکہ وہ منزل کی طرف سفر کی ابتدا کر چکا ہے، اسے ضرور اس کی منزل مل جائے گی۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ قوسین میں دیے گئے موزوں لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ہے کہ محبوب کی ڈیش رہنما بن گئی ہے، محبت، جدائی، آرزو۔ اس کا جواب ہوگا آرزو۔ پھر ہے غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا ڈیش ہونا ہے، تو اس کا جواب ہے غیر۔ پھر ہے اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد ڈیش ہے، 6، 7 یا 8، تو اس کا جواب ہے 6۔ پھر ہے غزل کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے مصیبت۔ پھر ہے شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے؟ اس کا جواب ہے محبوب کی تمنا۔ پھر ہے کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے دیار وفا۔ پھر ہے انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ابتدا۔ غزل بھی مکمل ہو گئی، تشریح بھی، اور اس کی مشق بھی مکمل ہو گئی۔ آپ نے اس کی تشریح یاد کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے، اور اس کے جو مشقی سوالات کے جوابات ہیں وہ اپنی کاپیوں میں لکھنے بھی ہیں اور مشق یاد بھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا دوسرا جو کام اس ہفتے کے لیے آپ کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے علامہ اقبال مضمون تیار کرنا ہے اس پورے ہفتے میں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے
آپ کی جو اردو قواعد و انشاء کی کتاب ہے اس کے آخر میں تفہیم عبارت دی گئی ہیں، جس میں سے آپ نے پہلی 2 تفہیم عبارت جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ تفہیم عبارت دراصل ایک عبارت آپ کو دی جاتی ہے کہ اس کے بعد اسی عبارت میں سے آپ سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن کے جوابات آپ نے اس عبارت کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس پورے ہفتے میں بیٹا آپ نے یہ تمام کام جو ہے وہ مکمل طریقے سے، اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے اگلے سبق کے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔